ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو. اور جناب بات ہوگی کچھ اس وقت شہر کراچی کے مسائل کے حوالے سے، ساتھ ساتھ ماہ مبارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جن مسائل کا ہمیں سال ہر سال سامنا کرنا پڑا ہے یا پڑھتے آئے ہیں، ان مسائل کا سامنا کرتے آئے ہیں، اس حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ بات کی جائے. بہت سارے پیغامات آپ کے موصول ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں پورے ماہ مبارک میں، مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ. اور شہر کراچی کی بڑی عجیب ایک صورتحال ہے. شاید پورے پاکستان میں ایسی صورتحال نہ ہو، لیکن یہاں معاملات بڑے مختلف ہیں. ماہ مبارک کے آغاز سے قبل ہی بھرپور قسم کی لوڈ شیڈنگ، وہ بجلی کی تو پہلے جاری تھی، سالہ سال چلتی آئی ہے. 16 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ایک عام معمول بن چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ، پھر مہنگائی کا ایک مسئلہ. جہاں آپ جائیں لوگ دہائیاں دیتے نظر آتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں آپ کو، درجن اتھارٹیز یہاں نظر آئیں گے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، نہ جانے کیا کیا پروٹوکول پریولیجز کو انجوائے کر رہے ہیں. بٹ آپ جا کے دیکھیں کسی مارکیٹ کے اندر، آپ کو نہ کوئی پرائس کنٹرول میکانزم نظر آئے گا، نہ کوئی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نظر آئے گا. آئی ڈونٹ نو یہ سسٹم کیسے رن کر رہا ہے. اور پھر جو پبلک سو کالڈ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں، عوامی منتخب نمائندے، وہ کہاں ہیں کسی کو نہیں پتہ. اور کیسے صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی اتھارٹی اس وقت موجود ہے. جیسے میں نے بھی بتایا ہے کہ یہ جو گداگری ہے، جو بیگنگ کا جو مسئلہ ہے، یہ اتنا پریشان کن حد تک بڑھ چکا ہے کہ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یہاں پر ایک تو سب سے بڑا اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے پاس سوال کریں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ جی فلانا کی جو ریسٹرکشن ہے، یہ فلانا کا ایریا ہے، ادھر فلانا اتھارٹیز کی جگہ ہے، یہاں پہ ہم کام نہیں کر سکتے، وہ کے ایم سی کی ٹیریٹری ہے، وہ فلانا ہے، وہ یہ ہے. اور پھر کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا. تو کیسے ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اس کے اوپر گفتگو کریں گے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب خالد نور صاحب، جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں اور شہر کراچی کے مسائل کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. کیونکہ لوگوں میں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو ظاہر ہے بہت سارے ایسے مسائل سے بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو علم ہے، آپ کے علم ہے، جو کہ شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے. خالد نور بھائی کو خوش آمدید کہتا ہوں. خالد صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا. الحمدللہ آپ جس طرح شہر کے مسائل کے لیے بات کرتے ہیں، اب رمضان المبارک کا آج الحمدللہ 16واں روزہ ہے، اور شہر کے جو مسائل آپ نے بیان کیے وہ جوں کہ توں برقرار ہیں. اور موسم سرما کا خاتمہ اور موسم گرما کی آغاز کے ساتھ ہی کے الیکٹرک نے روایتی طور پر لوڈ شیڈنگ کا جس طرح آغاز کیا ہے، آغاز کیا پہلے سے لوڈ پہلے سے شیڈنگ ہی ہوئی تھی، جاری ہے جی. موسم سرما میں بھی تھی. لیکن اب جو رمضان المبارک کی جو رونقیں ہوتی ہیں، ماہ سیام میں نماز تراویح کی ادائیگی، یقین مانے اس دوران بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوڈ بھرپور. شیڈنگ ہو رہی ہے. اور کہا گیا تھا کہ ای کی جانب سے کہ ہم رمضان المبارک میں نماز تراویح اور سحری کے وقت میں لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے. لیکن پوش علاقوں میں بھی جی 8-8 10 گھنٹے لائٹ جانا بالکل ایسا ہی ہے. اور بغیر شیڈول کے جی لائٹ آف ہو جانا، اور جواز یہ فراہم کرنا کہ مینٹیننس کا کام ہو مینٹیننس رہا کا ہے. کام ہو رہا ہے. اب مینٹیننس کا کام پورے سال بھر، موسم سرما میں دن بھر لائٹ نہیں ہوتی تھی، لوگ ظاہر سی بات ہے پنکھے ونکھے بند ہوتے تھے تو برداشت کر لیتے. اب گرمی کا آغاز ہے اور معصوم بچے، خواتین، بزرگ جو بیمار ہیں ان کو اذیت کا سامنا. پھر روزے کے اوقات میں آپ کو معلوم ہے شیڈول چینج ہو جاتا ہے. جی لوگوں کی رات کو نیند کم ہونا، جی کیونکہ سحری میں اٹھنا اور تراویح کا پڑھنا، جی تو اس وے میں لوگ ویسے ہی آرام میں خلل پڑتا ہے. دن میں معاملات میں آسانی نہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں. تو کے الیکٹرک نے تو تہیہ کر لیا ہے. اور بدقسمتی یاسر بھائی یہ ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم ذمہ دار خرابی کا دوسرے کو دیتے ہیں. میں خود ذمہ دار ہوں. ہم نے کے ای ہو یا گداگری کا آپ نے کہا، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. فیسیلیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایک حد تک تو کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو گورنمنٹ
کے ادارے ہوتے تھے اور خالصتاً عوام کے مفادات کا وہ خیال بھی کرتے تھے، لیکن بدقسمتی تھی پرائیویٹائزیشن ہو گئی اور سالوں سال سے ہوئی ہے. تو گورنمنٹ کا ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تھا، جو ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، تو جو گورنمنٹ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی ہے. اب کے ای کا لوڈ شیڈنگ کا تو ایک مسئلہ الگ ہے، بلنگ کا مسئلہ الگ ہے. سولر سسٹم میں اب لوگوں نے اگر جس کے پاس وسائل تھے انہوں نے سولر سسٹم لگایا. بالکل. اب ایک بات سنائی دے رہی ہے کہ اس پہ ٹیکس بڑے پیمانے پہ لگایا جائے گا اور اس سے سولر کی معاملات میں جنہوں نے سرمایہ کاری کری ہے وہ مایوسی کا شکار ہے. جی. اور ایک درمیان طبقے کا انسان تو سولر کیا وہ اپنا کھانے کا نظام گھر کا نظام ہی چلا لے تو ماشاءاللہ. لیکن انسان ایسے معاملات میں اور خاص طور پہ مذہبی طور پہ جو رمضان مبارک ہے یقین مانے محسوس ہی نہیں ہو رہے. جو ایک زمانے میں چہل پہل ہوتی تھی جی. وہ فقدان ہو گئے مہنگائی کی وجہ سے. بالکل ایسا. اور گداگروں نے تو عذاب زندگی بنا دیا ہے. اب تو شہر میں سوشل میڈیا کے ذریعے چینلز کے ذریعے آپ کے ذریعے جو آگاہی مہم ہوتی ہے کہ غالباً 3 لاکھ سے اوپر پورے پاکستان سے جو کراچی تشریف لائیں. جی. یہ سب ہماری کوتاہیاں ہیں کہ میں تعصب ادویت کی بات نہیں کہہ رہا ہوں. آپ ایسے لوگوں کو اٹے کٹوں کو جو استحقاق ہی نہیں رکھتے آپ اس کی مدد کرتے ہیں. انہوں نے کاروبار بنا لیا ہے. 4,000 5,000 6,000 میں سگنل میں اتنے پیسے جمع کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. روزے کا خیال نہیں ہے. افطاری کی آڑ میں معذرت کے ساتھ افطاری کی آڑ میں جو ہم نے ایک جو کلچر بنایا ہے ایک زمانے میں مساجد میں ہوا کرتا تھا. مساجد میں امام بارگاہوں میں جہاں دیکھیں سب کی مذہبی رواداری ہے 40 50 60 وہ این جی اوز ہوتی تھی. اب تو یاسر بھائی کمانے کا دھندا بنایا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں لوگ اٹے کٹے بیٹھے ہوئے جو دن بھر کھانا کھا رہے گٹکے کھا رہے چائیاں پی رہے وہ شام کے ٹائم وہاں پہنچ جاتے ہیں. ایک مذاق بنا لی ہے. مذاق بن گیا. یہ کیا طریقہ کار ہے. اور ذمہ دار ہم ہیں. ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کریں. جی. ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کریں. اپنا سرمایہ کاری کے جو پیسے ان پہ نہ لگائیں. آپ ویلفیئر کے جو زکوٰۃ کے یا صدقات کے حوالے سے اپنے مروبین کے لیے کرتے ہیں ایسے لوگوں پہ نہ لگائیں. ہاں سفید پوش لوگوں پہ خرچ کریں. اپنے عزیز و غالب پہ خرچ کریں. پڑوس پہ کریں. ایسے جو آپ کو تعلق داری جن کو آپ جانتے ہیں جی آپ ان پہ کریں. مسلم غیر مسلم کی بھی پہچان ختم ہو گئی. ایک زمانے میں کہتے ہیں فطرے کی پرچی آ رہی ہے تو غیر مسلم کو بھی دے دی گئی. یہ ماری کے حصے ہیں سارے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب تو آپ اگر راشن کی لائن لگی فوٹو سیشن جب تک نہیں ہوگا یہ کیا طریقہ کار ہے. اگر میرے گھر والے اس لائن میں کھڑے ہوں مجھے یہ محسوس کیا ہوگا. تو لوگوں نے ایک فیشن بنایا ہوا ہے اس میں مسلم غیر مسلم. دیکھیں مذہبی طور پہ تو اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے ایسا مسلمان تو علماء کرام سے ہم نے جو رہنمائی لی ہے وہ صرف مسلمان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ غیر مسلم کی مدد کرنا چاہیے کریں بالکل. اسلام روکتا نہیں ہے لیکن اس مد میں نہیں دوسرے مد میں. لیکن یار کلچر ہی ایسا ہے کہ افطاریوں کے ڈرامے دوسرے ڈرامے یہ معاملہ یہ اب طریقہ کار مناسب نہیں ہے. لیکن عوام کو تو ہر مسئلے پہ آپ جیسے لوگ ان کو فراہم کر دیتے ہیں کہ موقف اپنا بتا دیتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بہتر ہے یہ طریقہ کار غلط ہے. لیکن اب ہمیں بھی سمجھنا چاہیے ایسے لوگوں کو مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب رہا تیسرا ایشو شہر کے مسئلے میں آپ کہتے ہیں تو پانی کا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن بن گئی. اب موسم گرما کا آغاز کے ساتھ ہی موسم سرما بھی یہی تھا. اب آغاز کے ساتھ ہی ٹینکر ابھی حادثات ہوئے تھے. پبلک نے جس طرح احتجاج کیا سوشل میڈیا نے آپ لوگوں نے جس طرح عوام کی رہنمائی کری الحمدللہ اب جو ٹینکر بڑے بڑے چل رہے ہوتے تھے امپلیمنٹ کچھ ہوا ہے کہ دن میں کم تعداد میں نظر آ رہے ہیں کہ عوام میں جس طرح غصے کا اظہار کیا. تو پھر ٹریفک کے اعلیٰ حکام کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ اب دن میں ٹینکر پہلے کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر نظر آ رہے ہیں. اور عوام میں بھی شعور ہے کہ احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت جی گورنمنٹ کا اور جو محکمے کا خوف جو ہونا چاہیے وہ
अभी तक नहीं है जैसे पूरी दुनिया में है। मैं आज पाकिस्तान में हूँ तो कोई कानून की तमीज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं अगर यासिर भाई बैरून मुल्क चले जाऊँ, यूएई चले जाऊँ, जी तो वहाँ पे बिल्कुल मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं। मैंने तो ऐसे ऐसे कल्चर लोग ही नहीं है, वो ज़हनी ऐसे ऐसे माजूर थोड़ी है लोग कोई देखे पसमानदा हैं लोग। लंदन या वगैरह में हमारे, जो अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो ओके, जब आ रहे होते तो खुद अकेले रोड पार कर रहे क्या बात होते, की यहाँ आपने। आते ही पता नहीं प्रोटोकॉल। और गरीब मुल्क है। रात को जी मैं एक प्रोग्राम से वापसी आ रहा था, जी यकीन माने लियाकताबाद की जी जी। से गरीबाबाद की तरफ, 12-15 मोबाइलों का एक मैं काफिला। अभी इस तरफ आ रहा हूँ ज़रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा इस पे बात करनी है जनाब। ये प्रोटोकॉल और इसका ये ड्रामेबाजी हो रही है, अवामी गवर्नर और अवामी ये, बस पे ज़रा बात करता हूँ। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहा हूँ, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक। जो एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मसाइल के हवाले से, और शहर कराची के मसाइल के हवाले से माह मुबारक में जो कुछ होता रहा है या हो रहा है, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए खालिद नूर साहब, और वो इस पर रोशनी डाल रहे थे। कुछ देर पहले आपने निशानदेही की कि बड़ी अजीब बात है, रातों को यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट, एक तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ऐसा महसूस होता है कि इन वीआईपी मूवमेंट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो सोशल मीडिया का दौर है, तो वो सोशल मीडिया पे टिकटॉक और इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए वो रातों को निकल जाते हैं, नाम नहाद अवामी नुमाइंदे। तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई गिमिक है, कभी कुछ है। ये सिलसिला आखिर है क्या? ये जो वीआईपी मूवमेंट जिसका भी आप कुछ देर पहले तस्करा कर रहे थे, ये जो सैकड़ों गाड़ियों के जो कॉन्वायज निकलते हैं, कि फ्री में चलती हैं, और इसका पैसा कौन देता होगा, सवाल ये पैदा होता है। ज़रा फरमाइए। यासिर भाई भी दौरा अभी गुफ्तगू हो रही थी, फिर सिलसिला वो हुआ। आपको मैंने जो निशानदी की थी, रात को 2 बजे के बाद से जो इस शहर में अब अवामी गवर्नर जो अपने आप को कहलाते हैं, कहलाना चाहिए, ठीक है, अवामी गवर्नर, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि क्योंकि 18वीं तरमीम गालिबन लागू है, उसके तहत तो गवर्नर साहब या जितने भी गवर्नर हैं, वो तो एक आईनी तौर पर सरबराह है बस। सिर्फ सिंबॉलिक एक पोजीशन है। हाँ, जैसे मलका एक्सक्लूजन वगैरह की थी। ओके। तो अब ये इस अंदाज में, और पैसा ये आवाम का लगा। अवाम का ही पैसा जा रहा है इन सारे प्रोटोकॉल्स पे, लल्ले तलल्लो पे, जो ड्रामेबाजी हो रही है इससे तो सब कोई पे। इनकार ही नहीं है। हम्म वो सूबे की आवाम हम्म, और पाकिस्तान की आवाम को पैसा है, बिल्कुल ठीक है। और अवामी निहारियाँ, हम्म अवामी चीज़ें, और भाई रोज़गार के ज़राए पैदा करें, कौम को भिखारी मत बनाएं। हम्म, तस्वीरें आ रही हैं, निहारी खिला रहे हैं, वहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, अफ्तार डिनर, ये डिनर, अरे क्या तरीक़ाकार है। बिल्कुल ठीक है। ये तो निजी इदारे जो थे, उनका देखे देखिए आपने भी शुरू कर दिया। शुरू कर दिया। और आईनी तौर पर सरबराह हैं आप। बताइए। जब सूबे का सरबराह ये इकदाम करेगा, तो एक आम आदमी तो उसकी तो बात ही क्या होगी। बिल्कुल सही बात है। खालिद भाई, इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं, सर, और दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ एक और मुअज़्ज़ज़ हमारे मेहमान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, माहिर तालीम भी हैं, माहिर मईशत भी हैं, और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ लाइन पर हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी यासर, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा लाउड बोलेंगे, फिर आवाज़ में जी क्लियर जी, आएगी आपकी। मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब, अभी कुछ अरसे पहले भी ये बात हो रही थी कि जो हमारी सूरत हाल है, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते आए हैं, चाहे किसी भी हवाले से हो, यहाँ पर बात मैं चाहूँगा ज़रा मुख्तसर करूँ कि पानी का जो मसला है उसके हवाले से जो कुछ हो रहा है, अब हम देख रहे हैं कि सूबों के दरमियान ही कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है। आप क्या समझते हैं? ये बहुत पहले से ही बात होती आई है, हम कई सालों पहले इन तमाम चीज़ों की निशानदेही कर चुके हैं कि आपको पानी के मसले के हवाले से कुछ संजीदा इक़दाम करने की ज़रूरत है। ताहम हम क्योंकि अभी तक वही मामला डिस्कस कर रहे हैं कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, पेट्रोल के ऊपर रिलीफ देना था वो नहीं दे सके, इतने उलझ कर रह गए हैं कि हमें अब समझ में नहीं आता। और अब ये जो मसला पानी ख़तरे के निशान से ऊपर हो चुका है, तो फिर क्या किया जाए, क्या करने की ज़रूरत थी जो हम नहीं कर सके, ये ज़रा फरमाइएगा डॉक्टर साहब।
جی دیکھیں، سب سے پہلی بات ہم تھوڑا ہسٹری میں جاتے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں، تو انڈیا نے اب تک 60,000 ڈیم سے زیادہ ڈیم بنائے ہیں، جی آپ نے 6,000 ڈیم بنائے ہیں. ہم تو پہلا ڈفرنس تو آپ یہی دیکھ لیں کہ ہم کتنے کنسرنڈ ہیں. دوسری بات یہ ہے، کئی دفعہ ہم آپ کے پروگرام کے اندر بات کر چکے ہیں کہ یہ تیز جو بارشیں ہوتی ہیں، ہمارا آدھا ملک جو ہے وہ قحط سازی جو ہے اس کی وجہ سے، یا خشک سالی جو ہے اس کی وجہ سے وہ ڈوب جاتا ہے. باقی جو رہا سا ملک جب بارشیں آتی ہیں تو وہ اس کی وجہ سے ڈوب جاتا ہے. ہم تو اگر ہم ڈیمز بنانے کے جو فیصلے تھے ان کے اوپر شروع سے دھیان سے بڑی کیئر کے ساتھ جو فیصلے کرتے تو شاید آج ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی. اب یقین آپ یہ دیکھیں کہ کالا باغ ڈیم جو اس کا ایشو پڑا ہوا ہے، اس کی میں مشینری جو وہ چوری بھی ہو گئی ہے، جو رہی صحیح تھی اس کو زنگ بھی لگ گیا ہے. ہم اب یہ آپ تھوڑا سا دیکھیں، سندھ کو جو نہریں نکالنے کی بات ابھی ہو رہی تھی کہ ہم بنجر زمینیں جو ہیں ان کو آباد کرنے جا رہے ہیں، تو مجھے جیسے لگ رہا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کالا باغ ڈیم سے ہی بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی تو ہر بندہ جو ہے اپنے سیاست چمکا رہا ہے. ابھی آپ پروگرام کے بعد مہنگائی کی اب کر رہے تھے کہ پبلک کا پیسہ ہے، پبلک اوپر نظر آنا چاہیے، لیکن چیزیں پروٹوکول جو ہیں اس کی نظر ہو رہی ہیں. ہم تو مجھے وہی پھر میرے کنسرن یہاں جاگ جاتے ہیں کہ ہم کب جو ہے وہ عوام کو اس قابل سمجھیں گے کہ ہمیں ان کی ویلفیئر کے اندر اضافہ کرنا چاہیے. جی تو کیا ایسا نہیں ہے کہ جیسے کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے اب بے جا بارشیں جو ہو رہی ہیں، بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، کیا ہم نے کوئی ایسا میکینزم ابھی تک ڈیولپ کیا ہے کہ ہم وہ بارشوں کا پانی جو ہے ہم اسی کو سیو کر کے تو ہم اپنا روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ بارشوں سے پانی سے پوری کریں، اور اسی پانی کو ظاہر جب ہم نے سیو کیا ہے تو اس کو جہاں جن علاقوں میں پانی کی ضرورت ہے وہاں اس کو ٹرانسپورٹ کریں. لیکن جی اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو تہے دل سے محنت کرنا ہوگی، اور محنت کرنا ہم لوگ نہیں چاہتے. یہ پچھلے پروگرام میں بات میری ہوئی تھی آپ سے، میں بھی محنت نہیں کرنا چاہ رہا، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی محنت نہیں کرنا چاہ رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے ڈی این اے کے اندر بھی چیز رچ بس گئی ہے کہ بس ہم دعا کریں کہ رات کو ہم سوئیں، صبح اٹھیں تو ہمارے پاس اربوں خربوں کے پیسے جو ہیں وہ گٹھری کی فارم میں پڑے اور بس اس سے زندگی انجوائے کریں، باقی ہم سے بندہ محنت کی بات نہ کرے. اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ ہم اتنے زیادہ سیریس ہے چیزوں کے بارے میں. آئی ایم ایف کا بہت آیا، وہ بغیر کسی سگنیچر کے واپس چلا گیا، کوئی معاہدہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن ہم بھی ہم اس کے اوپر پردہ ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے خوش تھے ہم سے، وہ بڑا انہوں نے ہماری کوششوں کو سراہا ہے. کوششیں اتنی سراہی گئی ہیں کہ ابھی رائٹ سائزنگ پلان جو ہے اس کے تحت تقریباً جو 17 سے 22 گریڈ کے لوگ ہیں اس میں اس کے اندر سے 7,000 لوگ جو ہیں ان کو فرق کیا جا رہا ہے، اور اس سے نیچے درجے جو لوگ ہیں اس کے اندر سے ہزاروں اسامیاں جو وہ خالی کی جا رہی ہیں. تو آپ جب اس طرح کے ڈیسیجنز لیں گے یا اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کریں گے، جو پانی کے ایشوز ہیں ان کو حل کرنا، یہ تو بڑی لمبی اور بڑی دور کی بات ہے. جی بالکل صحیح ہے، آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کے اوپر سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت تھی اور مسئلے کو یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال پر کیا ہوتا ہے. معاشی صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا تبصرہ کیجیے مزید کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، بجلی کی ترسیل ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں شاید یہ موضوع نہیں زیر بحث ہوگا کہ بجلی کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے، اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میرے خیال میں دنیا کے چھوٹے بڑے تمام ہی ممالک اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی بنا رہے ہیں. تاہم یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، اب سولر پینل لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس وصول کریں یا اس کی بھی مد میں جو ہے وہ لوگوں کے اوپر پابندیاں لگائیں، تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ یہ ہم کس طرف اپنی معیشت کو لے کر جا رہے ہیں؟ اور پھر جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں، آپ بھی یقیناً اس سے مکمل تو اتفاق نہیں کرتے ہوں گے، لیکن یہ ہو کیا رہا ہے واقعتاً؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی تبصرہ کیجیے. دیکھیں جو وہی ہم گمراہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر رہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، اور اسٹیٹ بینک خود یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو انفلیشن ہے وہ 5 سے 7% کے درمیان رہے گا. 5 منیمم ہوگا اور یہ میکسیمم 7 تک جائے گا، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو انفلیشن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ آگے ہے. اور ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم بالکل وہ جھوٹ بولنے سے کتراتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے وہ ہم 4 سے 5% پہ لے کے آ گئے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کریں کہ 1.5% پہ آ گئے ہیں. اگر یہ صورتحال ہے تو مجھے بتائیے کہ مرغی کا گوشت جو 820 روپے فی کلو کیوں بک رہا ہے؟ اگر واقعی انفلیشن وہ کم ہو گیا، جو بڑا گوشت ہے وہ 1114 روپے فی کلو کیوں بک رہا ہے؟ اور اگر آپ کا واقعی انفلیشن کنٹرول کر لیا ہے تو مٹن جو ہے وہ 25 روپے کلو کیوں بک رہا ہے؟ جو چاول ہے درمیانے درجے کا وہ 300 روپے فی کلو کیوں بک رہا ہے؟ گھی اور تیل جو ہے اس کی قیمت فی کلو 600 روپے پہ پہنچ گئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ باقی تو چیزیں آپ چھوڑیں کہ پورا سال آپ کی گورننس جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. کیا اس مہینے کے اندر گورننس واقعی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں،
ہم نے زیادہ جو زور جو ہے اخبار کے اندر اشتہارات ہیں اس کے اوپر دیا ہے. ارے بھائی بڑی سیدھی سی بات ہے, جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کام بولتے ہیں, آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ جی میں پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ بزی رکھتے ہیں کہ پہلے ایک ایشو کھڑا کرتے ہیں, اس ایشو کو دبانے کے لیے دوسرا ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں 2014 میں جب آپ نے سولرائزیشن جو ہے اس کو آپ نے انکرج کیا, لوگ سولرائزیشن کی طرف آ گئے, کیا آپ کا وہ فیصلہ غلط تھا؟ یا جب لوگ اب سولر پینل کے اوپر آ گئے ہیں, لوگوں نے دیکھا بجلی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہماری سیلری کا میجر چنک یا ہماری کمائی کا جو میجر چنک ہے وہ بجلی کے بل ادا کرنے میں چلا جاتا ہے, ہم سولرائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب آپ نیٹ میٹرنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو لے کے آپ کریں پہلے 27 بجلی گورنمنٹ خرید رہی تھی آپ سے, جو سولر سے آپ پیدا کر رہے تھے, اب وہی بجلی جو ہے 10 روپے میں خریدے گی. تو مجھے بتائیں کہ کیا آپ کی پالیسی ٹھیک ہے یا جو 2014 میں پالیسی سولرائزیشن کی طرف لوگوں کو آپ نے وہ ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگتا ہے گورنمنٹ جو ہے نا کنفیوزڈ ہے, گورنمنٹ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. اس کی وجہ سے دیکھ یہ ہے کہ جتنے آپ کے آئی ٹی پیز ہیں اس کے جو مالکان ہیں یہی لوگ ہیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی تو مجھے بتائیے جب آپ ایک جو پلانٹ ہے آئی ٹی پی ہے وہ چل نہیں رہا, اس کے باوجود آپ ان کو پیسے پے کر رہے ہیں, تو کیا وہ لوگ جو ان کے مالکان ہیں وہ یہ چاہیں گے کہ ہم بجلی کی قیمتیں کم کریں اور لوگوں کی گھر میں اضافہ کریں اور ہمارا پروفٹ جو ہے وہ کم ہو؟ تو پہلے جب سے میں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے انڈیویجول بینیفٹ جو ہیں جب تک ان کو سیکریفائز نہیں کریں گے ملکی جو مفادات ہیں اس کے لیے, تو میرا نہیں خیال کہ ہم کہیں پہنچ پائیں گے. تو اس میں آپ دیکھ لیں جو باتوں سے میں نے کی ہے کہ 2014 کے اندر جو گورنمنٹ کی پالیسی تھی وہ دیکھ لیں, جو آج ان کی پالیسی ہے وہ دیکھ لیں, تو واقعی گورنمنٹ کنفیوز نظر آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی؟ بالکل بالکل ایسا ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ساری چیزیں ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری چیزوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور جو کچھ ہو رہا ہے پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. وہ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے یہ بھی سمجھنا ڈاکٹر صاحب بڑا مشکل ہے کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ڈائریکشن یہ ہوگی 6% کی گروتھ ہوگی اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا, لیکن حقیقت تو اس کے بالکل برعکس نظر آ رہی ہے. اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا پھر یہ کہ یہی کچھ ہوتا رہے گا, پھر یہ ایک نئے سلسلے کی طرف بڑھ جائیں گے اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ جی اب چیزوں کو ٹھیک کرنے میں وقت لگ رہا ہے؟ یہ مزید کتنا وقت اور لگ سکتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور جس طرح کس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, یعنی وزیر خزانہ صاحب آئے دن ٹی وی کے اوپر آ کر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں دے رہا, سب چور ہیں سب چور ہیں. یہ سلسلہ آخر ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ کیا واقعتاً ایسا ہی ہو رہا ہے آپ کے ملک میں؟ آپ دیکھیں اگر جیسے وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بندہ ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے تو ٹیکس دے کون رہا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اگر گورنمنٹ کا کوئی فیشر یہ بات کرے کوئی بندہ ٹیکس نہیں دے رہے, دینا نہیں چاہ رہا, تو پھر ہمیں گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ کہاں نظر آ رہی ہے؟ اور جب آپ گورنمنٹ بیٹھے یا میں گورنمنٹ بیٹھا ہوں تو میری گورنمنٹ یا میری ریٹ جو ہے بینگ این انسٹیٹیوشن جو وہ کہیں نظر نہیں آ رہی, تو کیا مجھے گورنمنٹ میں رہ کے کام کرنا چاہیے؟ جب آپ سمجھے کہ آپ نے کوئی فیصلہ کیا ہے یا کوئی آپ امپلیمنٹیشن کرنا چاہیے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, تو میرے خیال میں مجھے وہ کرسی چھوڑ دینی چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی کہ ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے کہ ہم جو گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہم مثالیں قائم کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں 2 دفعہ صدر بن گیا اور میں نے 5 سال پورے کیے ڈیموکریٹکلی. جی میں 3 دفعہ پرائم منسٹر بن گیا, جی میں نے جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کیا ڈیموکریٹکلی. یا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنے نہیں دیا. بات یہ ہے کہ جب آپ کلیئر ہوں, آپ اپنے آبجیکٹوز میں کلیئر ہوں, آپ کو پتا ہے کہ میری پارٹی ہے, میری پارٹی کا یہ ایجنڈا ہے اور اس ایجنڈے کے اندر ملکی مفاد جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور مجھے ملکی مفاد کے لیے ہی کام کرنا ہے, مجھے کہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی, تو میرا نہیں خیال ہے کوئی بندہ جو وہ کام کرنے سے روکے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, ہم کام ہی اس طرح کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم میڈیا کے اندر رہیں, ہم خبروں کے اندر رہیں, اور یہی چیز جو ہے وہ شاید لوگ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور لوگوں کو ہم وہی چیز دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ پہلے ہی میں نے کئی بار یہ بات کی ہے, اس قوم کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے قوم کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا, اور ابھی بھی ہم ایجوکیٹ نہیں کر رہے. ہم بات تو ڈیجیٹلائزیشن کی کرتے ہیں, لیکن ہم ملک جو ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں, اس کے لیے جو ہم نے ملک کے اندر موبلائزیشن جو ہے وہ کی, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا, ہر بندے کو. ڈیجیٹلائزیشن یہ نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے واٹس ایپ کے اوپر رہتے ہوئے یا کوئی آپ ڈیجیٹل اپنی ایپ ہے اس کو انٹروڈیوس کرائیں, لوگوں کو بتائیں اس کو اس طرح سے چلانا ہے, اس طرح سے اس کے اندر ٹرانزیکشن کرنی ہے, آپ نے اس طرح سے سیل پرچیز کرنی ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, ان چیزوں سے ہم دور ہیں. تو آپ جیسے میں پہلے بات کی, کلیئر جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں کریں گے, قوم کلیئر نہیں ہوگی, کچھ 15 20 30 سال عمر کہاں کھڑا ہونا ہے, اس وقت تک چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے.
خالد بھائی میں آپ کی طرف آتا ہوں ذرا ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے، سوائے دعووں کے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اور واقعتاً جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے ماہ مبارک میں سالہ سال یہ گفتگو آپ اور ہم بھی کرتے آئے ہیں ایک زمانے سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک میں مہنگائی پہ نام پر، ابھی پنجاب کے اندر خاص طور پہ جو گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، پھلوں کی، یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے لیکن کسی کے پاس کوئی جواب دہی ہے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کیا جائے؟ پھر یہ آپ نے جو کمشنرز کی فوج رکھی ہوئی ہے، کہیں آپ کو بہتری نظر آئی ہے؟ آپ کا تو مارکیٹ وغیرہ میں وزٹ ہوتا ہے، آپ دیکھتے رہتے ہیں، فرمائیے ذرا۔ یاسر بھائی، وہ کمشنر کراچی نے جو رمضان المبارک سے قبل اعلان کیا تھا حکومت سندھ نے کہ پرائس کنٹرول کے لیے محکمے فعال کر دیے گئے ہیں اور انتظامی طور پہ مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے گئے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو بھی خدمات فراہم کی جائیں گی، افسران کی فوج لگا دی گئی تھی، لیکن وہ ٹینٹس لگا کے نا بیٹھے ہوئے فوٹو سیشن ہو رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی پرائس پرائس کنٹرول کنٹرول کہیں پہ بھی نہیں ہے، بالکل ایسا پولٹری ہی۔ کے جو ریٹ کمشنر کے کراچی میں اس میں 650 روپے آ رہے ہیں اور 750-800 روپے بک رہی ہے، بالکل ایسا اور ہی اسی طرح سبزیوں کے ہیں، کچھ دو چار سبزیاں ہیں ٹماٹر والا جو سستے ہوئے میں، باقی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آپ دودھ لے لیں، آپ ایک ایک جی پھل لے لیں، جو رمضان مبارک سے قبل جو 60-70 روپے کیلا ملتا تھا 200-250 روپے چل رہا ہے، بالکل ایسا ہی۔ یعنی کوئی اور بس شام کے ٹائم ہاں کہیں اسسٹنٹ کمشنر آ جاتے ہیں، 2-4 فوٹو سیشن ہوتے ہیں، 1500 روپے جرمانہ کیا اور کہا کہ ہم نے دوہرا کر لیا، اور یہ کچھ بھی نہیں نتھنگ۔ اور پنجاب بتا ایسی بات ہے، وہاں پر بھی ان کے عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے، لیکن سندھ کا تو شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ کب تک جاری رہے گا یہ کسی کے اللہ پاس رب جواب نہیں۔ العالمین بہتر جانتے ہیں۔ تو ہم تو بالکل مایوس لوگ ہو گئے کراچی والے، کیونکہ سندھ حکومت تو سنجیدہ ہی نہیں ہے، سنجیدہ ہو تو مسائل حل ہو نا، بالکل اور میئر صاحب ہوں یا باقی بلدیاتی نمائندے ہوں وہ بھی اپنے اپنے معاملات میں لگے ہوئے، اختلافات ہیں، میں لائٹ لگاؤں گا تم نہیں لائٹ لگاؤ گے، یہ شارہ میری ہے وہ کنٹونمنٹ کس کا ہے، یہ اس میں لگے ہوئے اور سالوں سال سے لگے ہوئے، کوئی امپلیمنٹ نہیں، اور قانون سازی جن کا کام ہے قانون سازی نہیں کر رہے۔ ہاں اپنے مفادات کی قانون سازی ہوتی ہے تو آدھے گھنٹے میں پاس ہو جاتے ہیں بل، بالکل ایسا ہی۔ اور ویسے عوامی مسائل ہو تو ڈیبیٹ ہوگی، وہ کمیٹی میں بھیج دیا، 6 مہینے لگے، سال لگے، 2 سال لگے، پھر حکومتیں چلی جاتی ہیں۔ عوام جو مایوس ہو رہی ہے، جو نوجوان طبقہ بیرون ملک جا رہے ہیں، جی اور تو وجہ یہی ہے ہمارے ملک میں انصاف کی فراہمی میں فقدان دن بدن ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صرف یہ تو کچھ اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہے کہ جو ملک کے خیر خواہ ہیں جس سے ملک چل رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نہیں تو بالکل کلیکس ہو بہتری کی چکے کوئی ہیں۔ امید نظر نہیں یہ آتی۔ مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ ایک طرح حقیقت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم شکوہ کرتے ہیں نا بہت سے لوگ آپ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم مایوسی کی طرف، اس طرح حقیقت ہے، بالکل ٹھیک کریں ہے۔ کیا، کریں کیا؟ کس سے فریاد کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حکمران تو سننے کو تیار نہیں ہے۔ ابھی بٹی صاحب نے جو تجزیہ پیش کیا بالکل میں اتفاق کروں گا، یاسر بھائی یہ بہت زیادہ پرابلم کی طرف جا رہے ہیں۔ جب صوبے کے سربراہ آئینی طور پہ جی وہ دھجیاں اڑائیں گے، کارواں کا کارواں نکالا جا رہا ہے، عوام تو وارداتوں میں پریشان ہے، جی کھلے عام ڈکیتیاں ہوتی ہیں، روک تھام نہیں ہے، کوئی انصاف کے نظام موجود نہیں ہے، اور جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی اب جو حالات نظر آ رہے ہیں نا، اور وہ بھی سیاسی طور پہ بھرتیاں ہوں گی، ویسے تو تباہی ہوئی ہے، جی تو ایک ہی ادارہ ملک میں رہ گئے جو دفاع کو بھی مکمل کر رہا ہے۔ اور ابھی دیکھیں بلوچستان میں جو میں آتا ہوں ذرا اس طرف، جعفر ایکسپریس میں جو واقعہ ہوا، جی بالکل واقعی پریشان کتنی کن صورت حال ہے۔ بددلی بھی ہے، بالکل ایسا اور ہی یہ پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں ان کو سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے، اور جو اپنی حکمرانی کے چکر میں اس میں جگ ہسائی کر رہے ہیں ایسا نہ کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ملک سب کا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اپوزیشن کا بھی ہے، حکومت کا بھی ہے۔ آج کی حکومت کل جو اپوزیشن، آج جو اپوزیشن میں ہو سکتا ہے کل حکومت میں آئے۔ اللہ نہ کرے، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے صحیح کہا۔ میں ذرا اس کے اوپر بات کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے بھی ذرا اس پہ تھوڑی سی وقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ صورتحال ابھی جس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، معاملات ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم ان تمام معاملات کو بھی تو پھر دیکھنا ہوگا جب معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ترجیحات میں یہ چیز بھی تو یقیناً شامل ہونی چاہیے۔ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ ذرا چاہوں گا اس کے اوپر بات کیجیے۔
جی اس میں دیکھیں یاسر بھائی، ہر صوبہ انڈیپینڈنٹ ہے، ہر صوبہ جو ہے اس کو اپنی سیکیورٹی کے لیے پالیسی بنانے کی اجازت ہے. آپ بالکل. دیکھیں پنجاب میں اگر دہشت گردی کے واقعات جو ہے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا بہت کم ہو رہے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ ایک CPD ہے. ٹھیک ہے، تو کیا آپ بلوچستان جو ہے کیا وہ CPD کے جو سربراہ ہیں یا جس بندے نے اس ادارے کو تسلیم کیا جی اس کی سروسز نہیں لے سکتے؟ یا KP کی جو جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہو وہاں یہ سروسز لے کے محکمہ جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا ہوگا؟ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہی بات پچھلے 15-20 سال سے وہاں پہ بھی حکومت کر رہی ہے، تو انہوں نے ابھی تک جو ہے اپنے صوبے کو سیکیور کرنے کے لیے کون سے اقدامات کیے ہیں؟ وہ جیسے پہلے آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ آپ ساری چیزیں وفاق کے اوپر ڈال دیں، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے. آپ کچھ اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں، کچھ وفاق کی ہیں. وفاق اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو ہماری ذمہ داریاں وہ بھی ہمیں پوری کرنی چاہیے. جی اور آپ کو اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اس طرح کے واقعات جو ہوں گے تو اس سے سب سے بڑا جو آپ کی ملک کی ترقی میں ایک بڑا ستون ہے جس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں، چاہے وہ لوکل انویسٹمنٹ ہو چاہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہو. وہ جی جب اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات ہوں گے تو لوکلی انویسٹمنٹ جو وہ آپ کی ملک سے ویسے ہی باہر چلی جائے کہ بجائے کہ فارن انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ کے وہ انویسٹمنٹ کرے. تو ان چیزوں کو بڑی عمل درآمد کرنا چاہیے، اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ ہمیں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں یا میں گورنمنٹ بیٹھا ہوا ہوں. جی تو میرے جی خیال میں یہ ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے. اس کے لیے سارے اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کے اکٹھے سر جوڑ کے اپنے سارے اختلافات بلا کے ایک میز بیٹھ کے تو اس کے سلوشن جو ہے اس کی طرف جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم بیان بازی کرتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب، یہ واقعتاً صورتحال ہے. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سنجیدہ اقدامات آخر کون کرے گا؟ آخر میں چاہوں گا ذرا خالد بھائی آپ اس کے اوپر ذرا تبصرہ کر دیں کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے، کہ کیا حکومت کی ذمہ داری ہے؟ اور اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اور یہ جو معاشی حوالے سے جو ہم ہمیشہ دعوے کرتے آئے ہیں کہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے، تاہم اس کے بالکل برعکس ایسا لگتا ہے کہ سچویشن اس وقت ہے. آپ کی اس پہ آخری کیا رائے حکومت کے لیے ہوگی؟ ذرا میں چاہوں گا اس کے اوپر بات کریں. یاسر بھائی رائے تو یہ ہے کہ جیسے صوبوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ امپلیمنٹ کریں اپنی عوام کے لیے، تو یہ اختیارات اچھی بات ہے، گراس روٹ پہ جانے چاہیے. لیکن جب تک ایک فیصلہ نہیں ہوگا نا جو مؤثر ہو، بالکل صحیح ہے، امپلیمنٹ پورے ملک کے لیے ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر ہو رہا ہے، امپلیمنٹ ایک وفاقی سطح پہ ہونا یونیفارم چاہیے، پالیسی پورے ملک کے لیے، پورے ملک پہ لاگو ہونی چاہیے. اور انصاف کی فراہمی کے ادارے ہیں ان کو با اختیارت پہ بنایا جائے، جو گورنمنٹ کی سطح پر ہو یا عدلیہ کی سطح پر ہو، بالکل ٹھیک ہے. اور کرپشن کا خاتمہ ہو. سب سے پہلے ضروری ہے، انصاف ہو جائے گا تو خود بخود ہی انصاف جب ہو جائے گا تو پھر یہ آپ کو امداد کی، جس ملک میں انصاف کا نظام مؤثر ہے وہ کامیابی بالکل ٹھیک ہے کی طرف جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو میں آپ کے توجہ سے یہی اپیل کروں گا کہ خدارہ جو حکمران ہیں انصاف کے نظام کو مضبوط کریں، عوام کے لیے آپ خیراتی چیزیں نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ انصاف کا مہیا ہو جائے گا جس دن ملک میں اس کلچر کو ختم کریں، بس یہ حرف مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر محمد شہباز کا بڑا شکر گزار ہوں، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی اچھی گفتگو دونوں معزز مہمانوں سے ہوئی ہے ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے. وقت اب کیونکہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے تو کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں. اللہ کے بعد.